السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ الصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وصفینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وصفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البصر، یا صاحب الجمال ویا سید البصر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی فرماتے ہیں، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ دین کی حفاظت ایسے میرے امام نے اس طریقے سے محفوظ فرما دیا گیا ہے کہ یہ دین اب کبھی خطرے میں نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی قربانیاں پیش کی ہے میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر۔ اور امام کا مقام تو کتنا بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خاں فاضل بریلوی جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو انداز کیا ہے اہل بیت کے تعلق سے؟ جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو مشہور زمانہ آپ کا مقطع ہے، کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین۔ بڑا مشہور شعر ہے، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ اردو میں یہ جو لفظ ہے نا کیا بات ہے، یہ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات ہے اس کا استعمال کب ہوتا ہے؟ کہ جب بولنے والے کا منہ چھوٹا ہو بات بڑی ہو، علم کم ہو مضمون بڑا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جنہیں بحر العلوم کہا جاتا ہے، مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے، بحر العلوم جن کے علم کی بے انتہا اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا، لیکن جب اہل بیت کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی میرا علم کم ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ میرے پاس حالانکہ اعلیٰ حضرت کا نعتیہ اثر دیوان اٹھا کے ہدائی کے بخشش ایسے ایسے اثار آپ نے بیان فرمائے، لیکن اہل بیت کی شان میں بیان کرتے تو کہتے کیا بات ہے، کیا بات ہے رضا
اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک کی دالیاں نچھال کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وافد الابدان و صفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا. معزز سامعین کرام، اہل بیت کی محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں ہم سب یہاں حاضر آئے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی محفل ہی میں شامل ہیں. آپ کو وہی اجر عظیم اور خیر کثیر ملے گا جو اللہ نے محفلوں میں بیٹھنے والوں کے لیے مقدر فرما دیا ہے. بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شہدائے کربلا کی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں اور فیضان شہدائے کربلا سے مالا مال ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. یہ محفلیں دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، عقیدہ بچانے کا ذریعہ ہے. ان محفلوں سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، دنیا بھی حاصل ہوتی ہے اور آخرت بھی حاصل ہوتی ہے. ایسی محفلوں میں شامل ہونا چاہیے. اگر آپ گھروں میں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی محفل میں شامل ہیں. اور یہ ایک وفا ہے. ہوتا ہے نا کسی شخص سے وفا کی مثال، بہت ساری مثالیں ہو سکتی، بہت طریقے ہوتے ہیں کسی سے محبت کے. کسی سے محبت کے الگ الگ طریقے ہیں، وفا کے الگ الگ طریقے ہیں. کسی کو یاد کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کی خدمت کرنا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اسے پیار کیا جاتا ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے. تو ہم امام علی مقام اور شہدائے کربلا کو یاد کر رہے ہیں. یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک وفا کا طریقہ ہے. اور جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضور نے انہیں بصارتیں عطا فرمائی ہے. ان کے لیے حضور نے دنیا اور آخرت کی بصارتیں عطا فرمائی ہے. یہ ہماری محبتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ہم جو رات کی تاریکی میں اپنا وقت نکال کر، اپنا کام کاج چھوڑ کر، ہر رات جب وقت ہوتا ہے محفل کا، کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں، باقی سب لوگ، زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، کیونکہ کورونا وائرس چل رہا ہے اس لیے ہم لوگوں نے یہ لائیو پروگرام کیا ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہے، اپنی جان کی حفاظت کرے، کیونکہ جان بچانا یہ بھی تو ایک ضروری ہے. تو بیماری کے خوف کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ تمام وجہ سے گزارش کروں دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائے، اور ہماری جو فیس بک آئی ڈی ہے اس پر لائک کرے، اور جو ہماری یوٹیوب ہے اسے بھی، کیونکہ آئندہ بھی ہمیں پروگرام یوٹیوب پہ لائیو کرنا ہے، عید میلاد کے اور بہت سارے پروگرام ہیں. تو 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے تو ہم یوٹیوب پہ لائیو کر سکیں گے. تو یہ بھی ایک محفلوں میں حاضری کا طریقہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی محفلوں میں حاضر ہو سکتے ہیں. اور خاص کر مقصد ہمارا یہ ہے لائیو کرنے کا کہ جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، پردہ نشین خواتین ہیں، وہ لوگ ایسی محفلوں میں نہیں آ پاتی ہے. تو ان کی اصلاح کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ انہیں دین کیسے پہنچایا جائے گا؟ دین کی بات ان تک کیسے پہنچے گی؟ تو یہ ایک ذریعہ ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان تک اپنی دین کی بات ان تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو اور انہیں بھی دین کی کچھ باتیں سیکھنے کا موقع ملے، اور وہ بھی محفلوں میں شامل ہو کر فیضان شہدائے کربلا سے مالا مال ہو. تو یہ محبتیں ہماری رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کا اجر ملے گا. اور حضور نے بصارتیں عطا فرمائی ہے. عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو جنت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ ارے ہم اور آپ، میں اور آپ، دنیا میں ہم کوئی بھروسہ نہیں، آخرت میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، میزان پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، پھر اللہ کے فضل سے جنت ملے گی، حضور کی شفاعت سے، حضور کی غلامی اور اللہ کا فضل، یہ دونوں شامل حال ہوگے تب ہمیں جنت ملے گی. لیکن وہ خوش نصیب صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی اونچا مقام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا.
جس طرح میں نے بیان کیا تھا نا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے روضے کے پاس، حضور کی قبر انور کے پاس ماں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی تھی، تو ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت عطا فرمائی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف کے تعلق سے بھی جب آپ کا وصال، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ آپ کے لیے رکھی، آپ اگر چاہے تو یہاں آپ کی قبر ہو سکتی ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ میں کہاں اور وہ جگہ کہاں، کہاں وہ گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی کا ذرہ ہے نا، وہ ذرہ خاک نہیں بلکہ پاک ہے، اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے اور اسے الہی سے بھی افضل ہے۔ یہ مٹی کا ذرہ جسے لوگ خاک سمجھتے ہیں، یہ خاک نہیں، پاک ہے، اتنا پاک کہ اسے الہی سے بھی افضل ہے۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف کہا مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ بہت ساری باتیں، لیکن عبد الرحمن ابن بڑے خوش نصیب صحابے جنہیں دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اپنے گھر پہ ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں ذرا جلدی جلدی 2 روٹی بنا دے، 2 روٹیاں جلدی بنا دے۔ جلدی جلدی بیوی نے گرم گرم 2 روٹیاں بنا دی۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف دونوں روٹیوں کو ہاتھ پہ لے کر، گھی گھر میں تھا، اچھے سے گھی دونوں روٹیوں پر لگا دیا، برتن میں رکھ کے جلدی جلدی قدموں سے حضور کے کاسانہ اقدس پہ حاضر ہوئے، اور حسنین کریمین، بچپنا ہے حسنین کریمین کا، حضور کی گود ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لا کے ایک روٹی امام حسن کو عطا کی، ایک روٹی امام حسین کو دی، دونوں نواسے روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ حضور کی خوشی کس میں ہے؟ نواسوں کی خوشی میں۔ ہر نانا کو اپنے نواسوں سے محبت ہوتی ہے، اور پھر نواسے بھی ایسے ہو جو جنتی جوانوں کے سردار ہو، جنہیں دین کی بقا کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ان نواسوں سے حضور کیسی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف 2 روٹی لے کر آئے، اس پر گھی لگا ہوا ہے، دونوں روٹی امام حسن اور امام حسین کھا رہے ہیں۔ حضور کا دل خوش ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا میرے آقا نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا، باہر لے گئے، گھر کے باہر لے جا کر کیا کہتے ہیں میرے آقا، بصارت کیا دیتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کفاک اللہ امر دنیا کا، کفاک اللہ امر دنیا کا، تیرے لیے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تجھے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ کفاک اللہ امر دنیا کا، دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہر نعمت تجھے عطا کرے گا، دنیا میں کسی چیز کا تجھے محتاج نہ کرے گا۔ اور جانتے ہو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جب وصال ہوا ہے نا، صحابہ میں، امیر صحابہ میں، دولت مند صحابیوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی ہے۔ دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، جس طرح میں نے بات کی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ لالچ وغیرہ، یہ تو آپ لوگ سوچتے ہو کہ نہیں بھائی بہت زیادہ پیسے کماؤ، اسلام تمہیں اس سے روکتا نہیں ہے کہ تم دولت نہ کماؤ، دولت کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، کروڑوں ملین کماؤ، کروڑوں کماؤ، اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن حرام طریقے سے نہ کماؤ۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے دولت نہیں عطا کی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے وصال فرما گئے، آپ کے بیٹوں نے جب وراثتیں تقسیم کی نا، تو اتنا سونا تھا گھر کے اندر، کلہاڑے سے سونا توڑا جاتا تھا، اتنی دولت تھی۔ میرے آقا نے کی دعا کا اثر تھا نا، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے ایک مرتبہ نکل گیا، تو نے میرے نواسوں کو خوش کیا ہے، اے عبد الرحمن تو نے میرے نواسوں کا دل بہلایا ہے۔ کفاک اللہ امر دنیا کا، اللہ تجھے دنیا میں کسی چیز کا محتاج نہیں رکھے گا۔ وَأَمَّا الْآخِرَةُ أَنَا لَهُ ضَامِنٌ، کیا جملے ہے۔ اور تو دنیا میں تو اللہ کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، اور تو آخرت کی فکر مت کر۔ وَأَمَّا الْآخِرَةُ أَنَا لَهُ ضَامِنٌ، آخرت کی ضمانت میں تجھے دے رہا ہوں، آخرت کی ضمانت میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو جو حسنین کریمین سے محبت کریں گے، اہل بیت سے جو لوگ محبت کریں گے، حضور انہیں بصارت دے رہے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا میں رہتا ہے، اللہ اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھتا، اور آخرت میں مصطفیٰ جان رحمت اس کی ضمانت لے رہے ہیں۔ انا لہو ضامن، میں اس کی ضمانت لے رہا ہوں۔ تو ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجاتے ہیں اور اس محفل میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام،
جو میں نے آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ذرا دیکھیں رب ہمارا ہے نا، اس کے کلام میں کتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، خوش نصیبی نہیں؟ خوش نصیبی ہے، ورنہ تو جب لفظ کن سے کائنات بنا رہا تھا نا، فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس صورت میں چاہتا بنا سکتا تھا، کوئی روکنے والا ہے؟ فعال لما یرید، اس کی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ لفظ کن سے پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا میرا رب، فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس صورت میں چاہے اپنی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں بنایا تو کیا بنایا؟ انسان بنایا نا۔ اگر جانور بنا دیتا، کتا بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، یا جنگل میں درخت بنا دیتا، درخت کا پتا بنا دیتا، کیا کر لیتے؟ ہلکی سی ہوا چلتی ہلتے رہتے۔ یا گلیوں میں رینگنے والا کیڑا بنا دیتا، وہ سب بھی تو اس کی مخلوق ہی ہے نا۔ یا پتھر بنا دیتا۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا احسان عظیم دیکھیے کہ اس نے ہمیں بنایا تو انسان بنایا، اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر ہمیں انسان نہ بناتا تو یہ جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ان ساری نعمتوں سے ہم محروم رہ جاتے۔ اللہ نے انسان بنایا اور نعمتیں عطا کی، اور انسانوں کو دو طرح کی نعمتیں عطا کی اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو طرح کی نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک عام نعمت جو سب کے لیے، اور ایک خاص نعمت جو اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریب رہنے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ عام نعمت ہر انسان کے لیے، چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اسے بھی وہ نعمت عطا کرتا، جو نہیں مانتا اللہ اسے بھی وہ نعمت عطا کرتا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہ سورج کی روشنی اللہ نے سب کے لیے بنائی، چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے، یہ رمجھم برسات یہ سب کے لیے ہے، ابر رحمت یہ سب کے لیے ہے، یہ زمین کا بچھونا اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے، یہ آسمان کا سامیانہ اللہ نے سب کے لیے تخلیق کیا ہے، یہ کھانا پینا، یہ نعمتیں، یہ دنیا کا مال و زر، یہ دولت، یہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ صرف ایمان والوں کو ہی دولت دیتا ہے، غیر مسلموں کو جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ انہیں دولت نہیں دیتا، اللہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ نے عام نعمت ہر انسان کے لیے رکھی ہے، لیکن خاص نعمت جو اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے قریب لوگوں کو، اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، اللہ جسے پسند فرماتا ہے انہیں وہ خاص نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ خاص نعمت جانتے ہو کیا ہے؟ وہ خاص نعمت ہے ہدایت۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خاص نعمت کون سی ہے؟ عام نعمت سب کے لیے، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، یہ بہتے آبشار، بلند پہاڑ، یہ زمین کا بچھونا، آسمان کا سامیانہ، یہ تاروں کی جگمگاہٹ، یہ بہتی ہوائیں، یہ سب کچھ ہر ایک کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ کھانا پینا ہر چیز نعمتیں، ساری نعمتیں سب کے لیے، لیکن خاص نعمت صرف اپنے پیاروں کو اللہ عطا کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو، اور وہ کیا چیز ہے؟ ہدایت۔ آپ قرآن کھولو نا، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا سکھا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، دنیا کی دولت نہ مانگو۔ ضروری ہے یہ بھی، دنیا کی نعمتیں ضروری ہے، لیکن اللہ سے مانگنا ہے تو کیا مانگو؟ جو امپورٹنٹ ہے، جو ضروری، بہت اہم چیز ہے، کیا ہے؟ ہدایت۔ سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
کہتا ہے کہ تمہیں مانگنا ہے تو مجھ سے ہدایت مانگو. یہ ایک خاص نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے. دنیا کی عام نعمت سب کے لیے، جو اللہ کو مانتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اسے بھی عام نعمت عطا فرماتا ہے. لیکن خاص نعمت صرف اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اللہ عطا فرمائے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے خود طریقہ بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے ہدایت مانگو. اور مانگنے کا طریقہ تو بتایا، لیکن حاصل کرنے کا دروازہ بھی بتا دیا کہ یہ سامنے ہی دہلیز ہے. ہدایت مانگنے کا طریقہ اللہ نے خود بتایا. کہاں سے ہدایت ملے گی؟ دروازہ بھی بتا دیا. ساتھ میں ہی سورہ بقرہ ہے. سورہ فاتحہ ختم ہوئی فوراً سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگار کے لیے. تمہیں ہدایت چاہیے، رب مانگنا سکھا رہا ہے، مجھ سے مانگو تو کیا مانگو؟ ہدایت مانگو. یہ ایک خاص نعمت ہے. ارے دنیا کی دولت ہو لیکن ہدایت نہ ہو، کس کام کی دنیا کی دولت؟ اگر انسان کے پاس دنیا کی دولت ہو، جاہو حسمت ہو، دنیا کی دولت ہو، خزانہ ہو، لیکن ہدایت نہ ہو تو جانتے ہو وہ شخص کیا بنتا ہے؟ وہ قارون بنتا ہے. وہ کیا بنتا ہے؟ قارون بن جاتا ہے. اس کے پاس دنیا کی دولت تھی لیکن ہدایت نہیں تھی. اور جس کے پاس ہدایت ہو اور دنیا کی دولت بھی ہو وہ عثمان غنی بنتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف بنتا ہے. تو ہدایت بڑی ضروری ہے. حکومت ہو لیکن ہدایت نہ ہو. جس کے پاس حکومت تھی ہدایت نہیں تھی، جانتے ہو وہ فرعون بنتا ہے. اور جس کے پاس حکومت بھی تھی اور ہدایت بھی تھی وہ ابو بکر صدیق بنتے ہیں، عمر فاروق بنتے ہیں، عثمان ذوالنورین بنتے ہیں، مولا علی شیر خدا بنتے ہیں، جنہیں دنیا میں اللہ نے حکومتیں بھی عطا فرمائی اور ہدایت بھی عطا فرمائی. ہدایت بڑی ضروری چیز ہے. اسی لیے اللہ نے ہدایت مانگنے کا طریقہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت عطا فرما. تو کہاں ملے گی ہدایت؟ سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین. ہدایت متقین کے لیے ہے. جو تقوی اختیار کرے گا، جو پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے گا. ہدایت بڑی ضروری چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت مانگنے کا طریقہ عطا فرمایا. اور ہدایت تقوی والوں کو ملے گی، جو پرہیزگار ہوگے انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا. تو رب کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا. ایمان سے بڑھ کر کون سی ہدایت ہے؟ قرآن تو ہدایت باتنے آیا ہے نا. جو قرآن کو ماننے والے وہی تو ہدایت والے ہیں. لیکن یہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. رب نے حکم دیا مجھ سے مانگو. کیا مانگو؟ دنیا کی نعمتیں مت مانگو. کیا مانگو؟ اہدنا، مجھ سے ہدایت مانگو. اور ہدایت ملے گی کہاں؟ ھدی للمتقین. کہاں پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی اختیار کرو، قرآن کو اپنے کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی. لیکن جو قرآن ہے نا، قرآن وہ اپنے حسن کا گنگت سب کے سامنے نہیں کھولتا ہے. کیونکہ قرآن ہی میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ہی سے لوگ ہدایت پائیں گے اور قرآن ہی سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. یہ قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ہی سے بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے اور قرآن ہی سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے. تو صرف قرآن بغیر اللہ کی توفیق کے ہدایت کے ہدایت نہیں ملنے والی. بغیر اللہ کی توفیق کے ہدایت نہیں ملے گی. تم سمجھتے ہو ہم قرآن پڑھ لیں گے قرآن ہمیں ہدایت دے گا؟ نہیں. قرآن اپنا حسن کس کے اوپر جاری کرتا ہے؟ اپنے حسن کا گھونگھٹ کہاں اٹھاتا ہے قرآن جانتے ہو؟ جس کی آنکھوں میں قدم مدینے کی خاک کا سرما لگا ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی سما جلی ہو، جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہوتے ہیں، قرآن انہیں اپنا حسن دکھاتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی. ہر کوئی قرآن کو ماننے والا ہدایت پر نہیں ہوگا. لوگ سمجھیں ہم نے بڑی عربی سیکھ لی ہے، ہم قرآن سمجھ لیں گے، یہ ہے وہ ہے. یہ غلط فہمی مت رہنا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جس کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی سمجھ جلی ہوگی، اللہ انہیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے گا. اب ذرا دیکھیے
رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ دین جو میں نے تم تک پہنچایا ہے، یہ تبلیغ دین میں جو مجھے تکلیفیں ہوئی، یہ مصائب میرے سامنے پیش آئے ہیں، طائف کی گلیوں میں سنگسار کیا گیا ہے، مکے کی گلیوں میں تانا زنی کو میں نے برداشت کیا ہے، اس دین کو تم تک پہنچانے میں بدر سے لے کر احد سے لے کر خندق سے لے کر مکہ سے ہجرت کرنا مدینے کی طرف، راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، راہوں میں کانٹے بھی بچھے ہیں، مجھ پر پتھر بھی برسائے گئے ہیں، تانا زنی بھی کی گئی ہے، سب کچھ میں نے برداشت کیا ہے، مصائب و آلام پر میں نے صبر کیا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہا ہوں، یہ دین جو تم تک پہنچایا ہے میں نے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ دین تم تک پہنچانے میں، یہ دین جو تم تک پہنچایا اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن میری اہل بیت سے، میری مودت، میرے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دین کے بدلے میں بڑی گہرائی ہے اس کے اندر، بہت سارے نکات ہے اس آیت کی، زیادہ تفسیریں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذرا اندازہ لگائیے کیا کون کہہ رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، قرآن رب کا کلام ہے اور محبوب کی زبان سے رب کہلوا رہا ہے، قُل لَا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ دین تم تک پہنچانے میں، تبلیغ دین پر جو تکلیفیں اٹھائی ہے اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف یہ کہ میری قرابت دار، میری اہل بیت سے تم محبت کرو۔ تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ چلو بدلہ نہیں مانگا لیکن اپنی اہل بیت سے، اپنی اولاد سے محبت کرنا یہ بھی تو ایک بدلہ ہی ہو گیا نا، کوئی ایسا سوچ سکتا ہے، لیکن یہاں لفظ کل ہے، آیت میں کیا ہے؟ کل، اے محبوب آپ کہہ دو۔ اب ذرا قرآن میں نبیوں کی دعائیں دیکھیے، نبیوں نے بھی تو اللہ سے، دوسرے نبیوں نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے نا، قرآن پڑھیے، قرآن کا حسن دیکھیے، ایک میرے رب کا کلام ہے، ذرا قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام رب سے مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ نبیوں کا نام بھی زبان پہ آنا چاہیے، اس کی بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام، خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کے خلیفہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ نے انہیں خلافت کے لیے چن لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ نہیں قرآن میں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اس سے پہلے کل ہے؟ کل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں اٹھا کے دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رب سے مانگتے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، وہاں بھی آگے کل نہیں ہے، لفظ کل نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے مانگتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، وہاں بھی لفظ کل آگے نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے ایسے تنہا بے وارث مجھے نہ چھوڑ مولا، مجھے وارث عطا فرما، تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں، اللہ ان نبیوں کی دعاؤں کے صدقے انہیں اولاد سے نوازے۔ امام حسین کی اس محفل کے صدقے اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے جن لوگوں کی جوان بیٹیاں ہے، اللہ انہیں اچھے سے اچھا نیک رشتہ عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن میں نبیوں کی دعائیں موجود ہے۔
اور کسی نبی کی دعا کے آگے لفظ کل نہیں ملے گا آپ کو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی دعا دیکھ لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل رب زدنی علما، اے محبوب آپ مانگیے مجھ سے کہ مجھے میرے رب زیادہ علم عطا فرما، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم کہو کہ میں دین کی تبلیغ کے بدلے تم سے کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى، لیکن میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ مصطفیٰ جان، لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے چلو مانگا نہیں ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے تو مانگا، یہ حضور نے نہیں مانگا ہے، یہ رب نے حکم دیا ہے، رب کے حکم پر میرے مصطفیٰ نے زبان کھولی ہے، ورنہ مصطفیٰ جان رحمت نے جتنی دعائیں مانگی ہے رب کہتا ہے تو مصطفیٰ مانگتے ہیں، ورنہ اپنی مرضی سے تو مصطفیٰ رب سے بھی نہیں مانگتے، وہ رب حکم دیتا ہے محبوب مجھ سے مانگو تو مصطفیٰ جان رحمت مانگتے ہیں۔ اور اس میں اہل بیت سے محبت کرنا، قرابت داروں سے حضور نے مانگا ہے اور رب کے حکم پر مانگا ہے، اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے ایمان والوں، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ دین تم تک پہنچایا ہے، بدلہ کچھ نہیں چاہتا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ اہل بیت کا ہے؟ نہیں، فائدہ ہمارا ہی ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے، اہل بیت سے محبت کرنے میں فائدہ ہمارا ہے، اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حضور اور حضور نے حجت الوداع کے بعد حضور دنیا سے بظاہر رخصت ہو رہے ہیں، اور میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور مشہور حدیث میرے آقا کی، مشہور جملے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے آقا نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ مشہور یہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ میرے امتیوں میں دنیا سے جا رہا ہوں بظاہر، لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، یہ دین اتنی مصیبتوں سے پھیلایا ہے، یہ دین تم تک پہنچایا ہے، خندق، یہ جتنی جنگیں ہوئی ہے، بڑی مصیبتیں اٹھائی گئی ہے، بڑی قربانیاں دی ہے، بڑی شہادتیں ہوئی ہے، تب جا کے یہ دین تم تک پہنچا ہے۔ اس دین کو ایسے ہی نہیں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، تمہیں اس دین کی حفاظت کے لیے دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، تمہارے ایمان، تمہارے دین کی حفاظت کے لیے دو چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں، کون سی چیزیں؟ بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، میری اولاد، میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ ہدایت مل چکی ہے، سب سے بڑی نعمت ہی ہدایت ہے۔ عام نعمتیں، دنیا کی نعمتیں تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن جو خاص نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے قریب والے لوگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یہ دین تم تک پہنچایا، ہدایت تمہیں عطا کی ہے، یہ ہدایت کو اگر سنبھالنا ہے تو دو چیزیں بھاری ہے، انہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا، کیونکہ بھاری ہے، ذرا سا ادھر ادھر ہوئے، قرآن کو سمجھانے والے بہت سارے لوگ ہیں کہ سنی لوگ تھوڑی قرآن پڑھاتے ہیں، سنی لوگ تھوڑی مدرسے چلاتے ہیں، دوسرے بھی لوگ ہیں جو مدرسے چلا رہے ہیں، سب کچھ چلا رہے ہیں، اور دعویٰ ان کا بھی ہے ہم ہی قرآن ہی سمجھاتے ہیں۔ تو قرآن بڑی بھاری چیز ہے، ادھر ادھر ہوئے تو سرک کہیں تم گمراہی کی طرف نہ چلے جاؤ۔ میرے آقا نے کہا کتاب اللہ و اطرتہ، کہاں ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، سے یہ بھاری چیز ہے۔ قرآن کتنا بھاری ہے جانتے ہو؟ قرآن کا وزن کیا ہے؟ قرآن ہی سے پوچھ لو، قرآن ہی کہتا ہے نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل فرماتے تو اس قرآن کا وزن اتنا ہے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس قرآن کا اتنا وزن ہے۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا علم نشرح لک صدرک والا سینہ تھا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پر قرآن نازل فرمایا، اور مصطفیٰ کے سینے سے ہو کر ہمارے سینوں تک پہنچا ہے۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔
کیا آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کے حافظ نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حضور کی نگاہ کرم، حضور کا فیض ہے کہ آج ہر بچے کے سینے میں قرآن موجود ہے، ورنہ قرآن بڑی وزنی چیز ہے، قرآن بڑی بھاری چیز ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری اطرتہ، میری اہل بیت۔ قرآن کا وزن تو آپ نے دیکھ لیا نا، کیا ہے قرآن کا وزن؟ اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب ذرا اطرت کا، اہل بیت کا بھی تو وزن دیکھ لو۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا، نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کی دعوت دی تھی، مناظرے میں جیت نہیں پائے، کیونکہ حضور سے کون مناظرہ کر سکتا ہے؟ جو اللہ کی دلیل بن کر، اللہ کی برہان بن کر جو دنیا میں تشریف لائے ہے۔ کافا یا عین صاد کنہا یا عبداللہ صورتا یتزمل بجمال اللہ، اے محبوب دنیا میں اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لے آؤ کہ لوگ دیکھتے تمہیں جائے، مانتے مجھے جائے، ہے اللہ کی دلیل بن کر مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں آئے۔ ان سے کون مناظرہ؟ دیکھا کہ مناظرے میں ہم جیت نہیں سکتے تو کہا چلو مباہلہ کرتے ہیں، مباہلے کی دعوت دی حضور کو۔ تم اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر آتے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے، ایک میدان میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا اس پر وہ بچ جائے گا، اور جو باطل ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ تو نجران کے عیسائیوں نے حضور کو مباہلے کی دعوت دی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے، جانتے ہو کس کو لیا اپنی چادر رحمت میں؟ کالی کملی کے نیچے کس کو چھپایا؟ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو سلام اللہ علیہا۔ اور مولا علی شیر خدا کو کہا علی تم بھی آ جاؤ، حسنین کریمین دونوں کو لے کر، یہ اہل بیت، یہ پنجے تن حسنین کریمین ہے، سید النساء العالمین، سید النساء الجنہ حضرت ماں فاطمہ الزہرا ہے، اور مولا علی شیر خدا ہے، اور میرے آقا کائنات چلے ہیں مباہلے کے لیے۔ اب ادھر سے نجران کے عیسائی بھی آ رہے ہیں، تو ان پادریوں نے مباہلہ کرنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک اور پادری مل گیا۔ کہاں اے پادریوں، یہ عیسائی ذرا بتاؤ یہ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ کہاں ہم نے مباہلے کا چیلنج کیا ہے، ہم مباہلہ کریں گے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ جو میدان میں کھڑے ہیں نا، اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر آئے، ہم بھی اپنی بیوی بچوں کو سب کو لے کر آ رہے ہیں، اور میدان میں کھڑے ہو کر دعا کریں گے، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو باطل ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پادری نے کہا آپ دیوانے ہو گئے ہو؟ ارے تم ان سے مباہلہ کرو گے؟ ارے ان کی گود میں جو بچے ہیں نا، یہ بڑی، یہ نفوس قدسیہ ہے، تم دیکھتے نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں، یہ کھڑے تو میدان میں ہے لیکن ان کے سروں پر ایک نورانی لاٹ ہے، نور ہی نور ہے، زمین سے لے کر آسمان تک ایک نورانی سوائے لات لگی ہوئی ہے نور کی، جھگمگ، زمین سے لے کر آسمان تک نور پھیلا ہوا ہے۔ ارے یہ تو بڑے نفوس قدسیہ ہے، ان کی گود میں جو بچے بھی ہیں نا، اگر صرف انگلی کا اشارہ کر دیں گے سامنے والے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کہاں یہ اہل بیت کی یہ طاقت ہے، یہ ان کا وزن ہے۔ قرآن کا وزن بھی آپ نے دیکھ لیا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اہل بیت کا وزن یہ ہے، صرف اشارہ کر دیتے ہیں پہاڑ کو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ جو دین تم تک پہنچایا ہے اس کا بدلہ میں کچھ نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف میری قرابت دار، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تو نمازیں اس وقت نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیج دے، یہ ہماری محبتوں کا
معیار ہے. ہم بڑی محبت بڑی وفائیں کرنے والی اہل سنت والجماعت ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے رجا، اعلیٰ حضرت پکارتے نا، کیا بات ہے رجا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. میرے دوستو، مواہب لدنیا کے اندر ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث یہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور مستدرک صحیح مستدرک کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو. کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو. کیوں اللہ سے محبت کرو؟ اس لیے کہ اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اللہ سے محبت کرنی چاہیے. مستدرک اور ترمذی کی شریف کی مواہب الدنیا میں حدیث موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی ہے. اس نے تمہیں نعمتیں دی ہے، تو جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرے تو چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. یہ سانس جو اندر جا رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اندر جا کے باہر نہ نکلے تو کیا کر لو گے؟ اندر جاتی ہے، جا کے باہر بھی نکلتی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ کورونا میں سانس ہی تو بند ہو جاتی ہے نا، سانس ہی کی تو تکلیف ہوتی ہے نا. یہ اللہ کی نعمت. ہم دن میں کتنی مرتبہ، کتنے کروڑ مرتبہ سانس لیتے ہوں گے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. بے شمار اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کریں. تو میرے آقا نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو. کس وجہ سے اللہ سے محبت کرو؟ وہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے. منعم سے محبت کرنے، جو نعمتیں دے اس سے محبت کرنی چاہیے. اور مجھ سے محبت کرو. کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا مجھ سے محبت کرو. کہا مجھ سے کیوں محبت کرو؟ اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. مجھ سے اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کے بدلے میں. وہ بے شمار نعمتیں تمہیں دے رہا ہے. مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اور میری اہل بیت سے محبت کرو. میری اہل بیت سے کیوں محبت کرو؟ اس لیے کہ وہ میری اہل بیت ہے. میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. یہ حضور کا حکم ہے. اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو اہل بیت سے نفرت کرے، جو اہل بیت کا جس کے دل میں بغض ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. ایمان کے اندر شامل ہے اہل بیت کی محبت. ترمذی شریف ہی کی ایک اور حدیث، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی احب ہذین. حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں سے محبت کرے گا. کن دونوں سے؟ امام حسن اور امام حسین. راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ حدیث حضور بیان کرے تو حضور کی گود میں امام حسن اور امام حسین، بچپنے کا عالم ہے، ننھے حسنین کریمین حضور کی گود میں تھے. اور مصطفیٰ جان رحمت صحابہ سے فرما رہے ہیں احب ہذین، جو مجھ سے محبت کرے، ان دونوں سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا، اور جو ان کے والد مولا علی شیر خدا سے محبت کرے، وَأُمِّهُمَا، اور جو ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرے، کَانَ مَعِی دَرْجَةٌ فِی یَوْمِ الْقِیَامَہ، کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا. جو مجھ سے محبت کرے، من احبنی احب ہذین واباہما وامہما کان معی درجۃ فی یوم القیامہ. قیامت کے دن جو ان کے ماں باپ سے، حضرت علی اور حضرت ماں فاطمہ الزہرا سے، ان دونوں سے، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارے ساتھ، ہمارے قریب ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. حسنین کی محبت بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے. مولا علی شیر خدا، ماں فاطمہ الزہرا سے بھی ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار ہے. اصحاب حضور یعنی ستارے، اصحاب کا نجوم، میرے آقا نے فرمایا نا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اور میری اہل بیت سفینۃ نوح کے کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. ستارے دیکھتے جاؤ، راستہ ملتا جائے گا، کشتی تمہاری منزل پر لگ جائے گی. ہماری منزل تو جنت ہی تو ہے. تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
اور ایک پیاری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. محبت کسی سے بھی کرو، لیکن محبت ہوتی کب ہے؟ کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے. لوگ نہیں کہتے محبت اندھی ہوتی ہے. ارے بھائی اندھی نہیں ہوتی ہے، پہلے بڑی اختیاری ہوتی ہے. کالی کلوٹی سے تھوڑی محبت ہو جاتی ہے، کسی گدھی سے تھوڑی محبت ہو جاتی. ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو، محبت کا معیار ہوتا ہے، کیٹیگری ہوتی ہے محبت کا. ہر آدمی کسی سے تھوڑی محبت کر لیتا ہے. کسی میں خوبی دیکھتا ہے نا، کسی میں حسن دیکھتا ہے، کسی میں کچھ ٹیلنٹ دیکھتا ہے، تب جا کے محبت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں جب محبت ہو جائے پھر وہ اندھی ہو جاتی ہے. پہلے بڑی دیکھ کر، خوبیاں دیکھ کر محبت کی جاتی ہے. کسی سے بھی آپ محبت کریں گے تو پہلے خوبی دیکھیں گے کہ اس میں خوبی کیا ہے، اس میں حسن کیا ہے، اس میں جمال کیا ہے، اس میں کیا کمال ہے کہ میں اس سے محبت کروں. ہاں جب پھر محبت ہو جاتی ہے پھر وہ اندھی ہو جاتی ہے، پھر کسی کی نہیں سنتی. تو محبت کے لیے ضروری ہے، کسی سے محبت کرنے کے لیے کہ سامنے والے میں کچھ کمال ہونا چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے. رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری اہل بیت سے محبت کرے، دین پہنچائے، اس کا بدلہ کچھ نہیں، صرف قرابت دار میری اہل بیت سے محبت کرو. بھئی محبت کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ کہہ دو کہ چلو بھائی فلاں آدمی سے تم محبت کر لو. محبت نہیں ہوتی ہے. زبردستی شادیوں کے آپ نے حال نہیں دیکھے؟ زبردستی ماں باپ، حالانکہ اسلامی طریقہ ہے کہ جب اپنی اولاد کا نکاح کرو تو پہلے ان سے اجازت لے لو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. آپ نکاح بھی پڑھانے جاتے ہیں تو امام جو قاضی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے پہلے جاؤ لڑکی کی اجازت لے کر آؤ. ایک وکیل دو گواہ جاتے ہیں، اجازت لے کے پھر آتے ہیں، پھر نکاح پڑھایا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے ماں باپ پر زبردستی، کچھ دنیا کی لالچ ہوتی ہے نا، دنیا کی خواہشات ہوتی ہے، اس کے لیے شادیاں کرتے اچھا گھر دیکھ کر، پیسے والا گھر دیکھ کر، پھر بیچاری پوری لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. خدا را اپنی اولاد کا نکاح وغیرہ کرے تو صرف پیسہ دنیا کی دولت دے کر نہ کرے، بلکہ دیکھے دین کتنا ہے ان کے گھر کے اندر، دینداری کتنی ہے، شریعت پر کتنے چلنے والے، کتنا خوف خدا ان کے اندر ہے. دنیا میں نے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، 2 مہینے نہیں ہوتے طلاق ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں کے اندر. خدا را واپس پلٹی ہے. ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے. تو جو میں عرض کرنا تھا، بغیر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بات ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، اور میرا مقصد یہ کہ آپ کے صرف دماغ کانوں تک بات نہ پہنچے، آپ کے دل تک بات اترنی چاہیے. ورنہ بہت سارے علماء بیان کرتے، آپ سنتے بھی ہے، ان کی باتیں بھی پہنچتی ہے، لیکن بہت مقصد کیا ہے؟ کان سے دل کا فاصلہ بہت کم ہے، 1 بالسٹ. کان تک تو آپ کی بات پہنچے، لیکن دل تک پہنچنے میں زندگیاں نکل جاتی ہے. اگر آپ بات غور سے سنیں گے، دل تک بات پہنچے گی تو زندگی بدل جائے گی. تو اس لیے تھوڑا بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کے کہنے سے محبت نہیں ہو جاتی. آپ کہتے ہو جاؤ محبت کر لو، بہت ساری ایسی شادیاں زبردستی شادی ہوتی ہے، پھر 2-4 مہینے میں، کیونکہ ان سے محبت ہی نہیں ہوتی نا. یہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ پیار کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. اسے یہ بہت، یہ انشاءاللہ پھر کبھی میں بات کروں گا میاں بیوی کے رشتے پر انشاءاللہ آگے، تاکہ اصلاح ہو، سب کی اصلاح ہو، میری بھی اصلاح ہو، آپ سب کی اصلاح ہو. جو دین بڑا خوبصورت ہے. تو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ محبت جو ہے نا، بغیر خوبی کے نہیں ہوتی. کسی کے اندر خوبی ہوگی تبھی محبت ہوگی، کسی کے اندر کچھ کمال ہوگا، کچھ ہوگا تب انسان دیوانہ بنتا ہے نا کسی کا. یوں ہی کسی کا دیوانہ نہیں بنایا جاتا. کسی سے عشق کرنا ہے تو پہلے سامنے والے میں خوبی ہوتی ہے. تو اللہ نے حکم دے دیا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میری قرابت. تو قرابت کے اندر خوبی کیا ہے؟ کیا خوبی ان کے اندر، کمال کیا ہے؟ حدیث سنیے، ترمذی شریف کی حدیث. یہ بھی راوی بیان روایت کرنے والے کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ ارے زبان سے نکالیے، صحابی کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ میں آپ کو کیوں بولوا رہا ہوں جانتے ہو؟ ان ناموں کی بڑی برکت ہے، یہ صحابہ کے ناموں کی بھی بڑی برکت ہے. وہ بزرگوں نے ایسے وظیفہ بیان کیا ہے
کہ کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو نا، کسی کے گھر میں اگر اولاد نہ ہو، پریشان ہو کہ بیٹا نہیں ہو رہا ہے، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ نیت کر لے کہ اگر میرے گھر اللہ نے بیٹا دیا تو میں کسی صحابی کے نام پر اس کا نام رکھوں گا، بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام صحابی کے نام پر رکھوں گا۔ یا حضرت حذیفہ، اگر آپ نے اپنے نیت کر لی کہ میرے اللہ نے اولاد نہیں دیا، اللہ اگر اولاد اگر تو دے گا، یہ امام حسین کی محفل میں آیا تھا، میں نے سنا تھا کہ صحابہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، مولا اگر ان ناموں کے صدقے مجھے اولاد مل گئی تو میں اپنے بیٹے کا نام صحابی کے نام پر رکھوں گا۔ جب آپ صحابی کے نام پر اپنے اولاد کا، بیٹے کا نام صحابی کا نام پر رکھو گے نا، تو گھر میں بھی آپ کہیں گے اوے حذیفہ، اب یعنی صحابہ کا نام آپ کے گھر میں بھی ہوگا، صحابہ کا ذکر آپ کے گھروں میں بھی ہوگا۔ یہ ناموں کی بڑی برکت ہے۔ بات بہت دور تک چلی جا رہی ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ روایت بیان فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں، کیونکہ مدینہ بستی سے باہر ایک تھوڑا دیہات تھا، کہاں مدینے سے دور میں رہتا تھا، میرا گھر تھا مدینے کے باہر تھوڑا دور گھر تھا، اور میں میری والدہ کی خدمت بھی کرتا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو آج اپنے گھر میں ہی 5 وقت کی نماز اپنے گھر میں ہی، کیونکہ مدینہ دور تھا تھوڑا، تو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ چلو آج تو مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جا کے پڑھوں۔ سبحان اللہ یار، وہ کتنے خوش نصیب صحابہ تھے کہ نہیں؟ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور حضور کی زبان سے قرآن سنتے تھے، یاسین سے یاسین سنتے تھے، یاسین سے یاسین سنتے تھے، مزمل سے مزمل سنتے تھے، مدثر سے مدثر سنتے تھے، طٰہٰ سے طٰہٰ سنتے تھے۔ خوش نصیب نہیں تھے وہ صحابہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ موقع عطا فرمائے۔ آپ سوچو کہ ابھی حضور تو دنیا سے بظاہر دنیا میں نہیں ہے، حالانکہ حضور تو ہر جگہ موجود ہے، آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور تو آج بھی زندہ ہے، حیات ہے میرے آقا۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور سے قرآن سنتے تھے، یاسین سے یاسین سنتے تھے۔ تو میں نے آپ کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی زبان سے قرآن سنائے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ابھی حضور کا ظاہری زمانہ تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا دی ہے، جنت کی دعا دی ہے کہ اللہ آپ کو جنتی بنائے۔ اس لیے کہ جو جنتی لوگ ہوگے نا، جنت میں جب جنتی لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے کلیم، اے میرے پیغمبر موسیٰ، میں نے تمہیں ایک توریت عطا کی تھی، چلو جنت میں جنتیوں کو اپنی توریت سناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیغمبر روح اللہ عیسیٰ، اے میرے پیغمبر عیسیٰ، میں نے تمہیں انجیل عطا کی تھی، آج جنتی میرے نیک بندے، آج میرے ماننے والے جنہیں میں نے انعام کے طور پر جنت عطا کی ہے، بے شمار نعمتیں ہیں جنت میں، اور سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت جنت میں ہے۔ کہاں یہ سارے جنتی ہے، اے عیسیٰ میں نے تجھے انجیل عطا کی تھی، اپنا کلام عطا کیا، آج جنتیوں کو ذرا انجیل پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے میرے پیغمبر داؤد، میں نے تنہیں زبان کے اندر چاشنی بھی بڑی، لہن داؤدی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے نا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، زبور پڑھتے تھے تو سمندر کا پانی بھی رک جاتا تھا، الٹے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے۔ لہن داؤدی میں وہ کمال اللہ نے رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر داؤد، یہ جنتی میرے مہمان ہے، میرے مہمانوں کو میں نے تمہیں کلام دیا تھا زبور، ذرا میرے مہمانوں کو زبور پڑھ کے تو سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں زبور پڑھیں گے، پھر باری آئے گی آمینہ کے لال کی، مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب، میں نے تمہیں قرآن عطا کیا تھا، اے میرے محبوب آپ اب قرآن پڑھ کے سنائیے۔ تو جانتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کون سی سورت پڑھیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت یاسین پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ موقع عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے تاکہ ہم جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے یاسین سن پائے۔
یاسین کی زبان سے یاسین، طٰہٰ کی زبان سے طٰہٰ، مزمل جب مزمل پڑھیں گے، مدثر جب مدثر پڑھیں گے، وہ سما کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہدائے کربلا کی اس محفل کے صدقے ہمیں نیکیاں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جنت میں پہنچے اور جنت میں مصطفیٰ کی زبان سے یاسین سنے۔ بات کہاں سے کہاں حدیث رہ جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی، خواہش پیدا ہوئی دل میں کہ آج حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں، لیکن ماں کہتی ہے نہیں بیٹا مت جا، ابھی اندھیرا ہو جائے، کیونکہ دیہات تھا نا، دور سے پھر اندھیرے میں خطرہ بھی تھا جانوروں کا، جنگلی جانوروں کا، کہاں بیٹے مت جا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو لالچ دی۔ کیا کیا؟ آپ سوچو گے مولانا کل تو تم نے بولا کہ لالچ بری بلا ہے کہ نہیں، کل ہی تو بیان کیا مولانا نے کہ لالچ بری بلا ہے، اب کہہ رہے کہ صحابی نے لالچ دی۔ بھائی نیک لوگوں کی لالچ اچھی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی لالچ اچھی ہوتی ہے، اور برے لوگوں کی لالچ بری ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی لالچ اچھی، کیونکہ جو نیک ہوگا نا وہ نیکیوں کی ہی کی لالچ کرے گا، جو اچھا ہوگا اس کی لالچ اچھی ہوگی، جو برا ہوگا اس کی لالچ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے لالچ دی اپنی ماں کو، کہا ماں اسألوک استغفر لک، اسألوک استغفر لی ویستغفر لک۔ اے میری ماں، کہ لالچ کیا دی اپنی ماں کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے؟ کہا اے میری ماں میں میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروا کے لاؤں، کیونکہ حضور ہے نا، حضور کی دعا مل جائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی دعاؤں کا حصہ عطا فرمائے، کیونکہ حضور نے اپنی ساری امت کے لیے دعا کی ہے، اور ہمارے لیے بھی حضور نے دعا کی ہے، لیکن وہ ہمیں حصہ کب ملے گا؟ جب ہم نیک بنیں گے۔ حضور کی دعاؤں کا حصہ نیک لوگوں کو ملتا ہے، ہم تو گناہوں پہ ہم تو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضور کا قبر کے اندر حضور کو منہ دکھانے کے قابل بنائے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو لالچ دی کہ میری ماں میں تیرے لیے بھی بخشش کی حضور سے دعا کرا کے لاؤں گا، اور میرے لیے بھی بخشش کی دعا کرا لے گا۔ ماں نے کہا حضور بخشش کی دعا کر دیں گے تو جنت تو پھر ہماری ملکیت ہے۔ کہاں جا بیٹا لیکن سنبھل کے جانا، رات کو سنبھل کے آنا، جلدی آ جانا، جانوروں کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ حضرت حذیفہ علیہ السلام ماں سے اجازت لے کر کہاں جلدی جلدی میں پہنچا۔ مغرب کی نماز اذان ہوئی مسجد نبوی میں، اللہ آپ سب کو مسجد نبوی کی اذان سنائے، بڑی پیاری اذان، کیا خوبصورت اذان ہوتی ہے مسجد نبوی میں، اور حضور کی مسجد۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، سب کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مغرب میں شامل ہوا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور کی آواز سنی، دل کو بڑا سکون ملا۔ لیکن حضور میں نے سوچا تھا کہ کیونکہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ماں تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا، میرے لیے بھی بخشش کی دعا حضور سے کراؤں گا، لیکن حضور مسجد ہی میں رہے، کیونکہ موقع بھی تو ملنا چاہیے نا حضور سے بات کرنے کا۔ حضور کے اوپر کار نبوت تھا، دین پھیلانا تھا، حضور کو نبوت کی ذمہ داریاں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ میرے حضور بڑے مصروف رہتے تھے، کچھ وفد آئے تھے، کچھ قافلے آئے ہوئے تھے، حضور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنا وقت نکل گیا کہ عیسیٰ کا وقت ہو گیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ چلو اب عیسیٰ پڑھ کے ہی جاتا ہوں، کیونکہ بغیر بخشش کرائے، بغیر دعا لیے، حضور کی دعا لیے میں واپس نہیں جا سکتا۔ ماں سے وعدہ جو کیا ہے کہ ماں میری بھی بخشش کروا کے لاؤں گا، دعا کرا کے لاؤں گا بخشش کی، اور تیری بخشش کی بھی دعا کرا کے لاؤں گا۔ کہاں چلو عیسیٰ پڑھ کے جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم عیسیٰ کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے عیسیٰ کی نماز پڑھی۔ اب عیسیٰ کی نماز پڑھتے ہی حضور جلدی جلدی قدموں سے چلنے لگے۔ میں حیران یا حضور کو روکوں کیسے؟ میں بھی جلدی جلدی قدموں سے حضور کے پیچھے چلا۔ اب حضور دروازے پر، کیونکہ حضور کا جو گھر ہے وہ مسجد کے اندر ہی تھا، بہت زیادہ دور نہیں تھا، مسجد ہی سے لگا ہوا تھا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے بھی، حضور دروازے پر پہنچے، اچانک پیچھے چلنے کی، جلدی جلدی چلنے کی قدموں کی آواز آئی، تو حضور نے مڑ کر دیکھا، کہاں اندھیرا تھا، عیسیٰ کی نماز کے بعد اندھیرا ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا حذیفہ ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حذیفہ ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا ما حاجتک یغفر اللہ لک و امک، تیری کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ ما حاجتک
یغفر اللہ لک و امک، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش پڑے۔ اب حضرت حذیفہ کہتے اب میں کیا حاجت بیان کروں؟ حضور پوچھتے کیا ضرورت ہے کہ رات کے اندھیرے میں تو جلدی جلدی آ رہا ہے؟ ما حاجتک یغفر اللہ لک و امک، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، ذرا بول، جلدی بول، ضرورت کیا ہے تیری؟ کہا یا رسول اللہ جو مانگنا تھا وہ تو آپ نے عطا کر دیا، بن مانگے عطا کرنے والی میرے آقا کی ذات۔ کہاں بن مانگے عطا کر دیا، منگتے تو ہے منگتے، کوئی ساہو میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ کریمی ہے۔ حضرت حذیفہ کہتی ہے بغیر سوال کیے یہاں تو ساحل کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے حذیفہ جانتے ہو یہ ابھی میرے پاس ہی ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے حذیفہ یہ ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور یہ زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اب علم غیب دیکھو، لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، نبی کو دیوال کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے کتنے ہیں، کون سا فرشتہ زمین پر کتنی مرتبہ آ رہا ہے، اور حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں۔ حضرت حذیفہ سے میرے آقا فرما رہے ہیں حذیفہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے اور یہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے۔ حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا کچھ ضرورت کی وجہ سے آیا ہے؟ زمین پر آیا، پہلی مرتبہ یہ فرشتہ آیا ہے، تو کیا غرض، کس وجہ سے آیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو غرض ہے، دو وجہ، دو ضرورت ہے اس کی، اس لیے آیا ہے۔ کہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ استاذنا ربہ، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اس نے اللہ سے اجازت، یہ فرشتہ آسمانوں میں تھا، اللہ سے اجازت مانگتا ہے، استاذنا ربہ، اللہ سے اجازت مانگی، یسلم علیہ، کہ یہ پروردگار، سارے فرشتے جاتے ہیں گنبد خضرا کا طواف کرتے ہیں، سارے فرشتے جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، پروردگار مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کروں۔ کہ حضور سے، اللہ سے اللہ کے رب سے اجازت مانگی کہ پروردگار یسلم علیہ، تیرے محبوب پر سلام بھیجنے کی اجازت دے، تو اللہ نے اجازت دی۔ ایک ضرورت کہ آسمانوں میں تو سلام پڑھتے ہی ہے فرشتے، کیونکہ قرآن شاہد ہے اس پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے، اللہ کے جتنے فرشتے سب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد طب القلوب، مجھے اجازت دے، استاذنا ربہ، رب سے اجازت مانگی، یسلم علیہ، کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کو زمین پر جا کے آپ کی دہلیز پر گنبد خضرا کے پاس جا کے، یعنی میں نے تو گنبد خضرا نہیں تھا، پھر لوگ باتیں نہ پکڑ لے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر میں سلام پیش کر سکوں، تو وہ فرشتہ اس ضرورت سے آیا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، یہ فرشتہ کیوں آیا ہے جو زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ یبصرونی، یہ بصارت دینے، خوشخبری دینے آیا ہے۔ حضرت حذیفہ عرض کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتہ دنیا میں زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہے، اور آیا بھی ہے تو ضرورت کی وجہ سے۔ ایک تو ضرورت یہ کہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکوں، کیونکہ آسمانوں میں تو سلام پڑھتا ہی تھا، حضور پر درود پڑھتا ہی تھا، لیکن حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور کو سلام پیش، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہم حضور کو سلام پڑھتے ہی، اپنے گھروں میں تو حضور پر سلام پڑھتے ہی ہے، لیکن اللہ تعالی حضور کی دہلیز پر جا کر، وہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو محفل میں، جو لوگ گھروں میں یہ محفل سن رہے ہیں، اللہ سب کو حضور کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک تو میری بارگاہ میں سلام، اور دوسرا یبصرونی، یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے۔ کون سی خوشخبری؟ میرے آقا فرماتے ہیں
ان الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، پہلی خوشخبری یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا جنتی جنتی عورتوں کی سردار ہے. ان الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ یہ فاطمہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور دوسری خوشخبری یہ کہ میرے نواسے حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حدیث بڑی گہرائی ہے حدیث میں، وقت بہت ہو چکا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ فرشتہ کیوں آیا ہے؟ دو وجہ سے زمین پر آیا ہے. پہلی مرتبہ ایک تو میری بارگاہ میں سلام کرنے، اور دوسرا یبشرونی، مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے. اور خوشخبری کیا ہے؟ کہ ان الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ میرے نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. اس سے حضور کو خوشی حاصل ہوتی ہے. فرشتہ حضور کو خوش کرنے آیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی تعریف کر رہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام بیان کر رہا ہے، حضرت حسنین کریمین کی شان بیان کر رہا ہے. جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، جو اہل بیت کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، جو اہل بیت کے مقام کو بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کرتے یبشرونی، مجھے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ نہیں کہ ہم اہل بیت کی شان عظمت بیان کرتے ہیں، نبی کی اہل بیت کی محبتیں عام کرتے ہیں، ان سے وفاؤں کی بات کرتے ہیں. آج سبینہ پارک میں مدینہ مسجد میں ہم لوگوں نے اہل بیت کی شان میں محفل سجائی ہے. یبشرونی، گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اہل بیت کی جہاں تعریف ہوتی ہے یبشرونی، مصطفیٰ جان رحمت کو خوشی حاصل ہوتی ہے، دل مصطفیٰ کو سکون ملتا ہے. اور جو حضور کے دل کو سکون ملے، حضور راضی ہو جائے تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. کیونکہ حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے. حضور کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت کی سے محبت کرنا، یہ حضور کو یبشرونی، حضور کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم جب تک اس دنیا میں جیے اہل بیت کی محبت میں جلائے، جب اس دنیا سے جائے اہل بیت کی محبت میں جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھ لے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. تخت والے تاج والے دو جہاں کی معراج والے، اماسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. اتنا کرم شاہ امم ہو، خالی روح سے بدن ہو، آپ کے شہر کا کفن ہو، اور مدینے میں دفن ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کریمہ کار سجا بندہ نوازا مالک و مولا بے نیاز، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے طفیل مولا کریم ہم گنہگار بندوں نے تیرے محبوب کی اہل بیت کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے، عظمتیں سننے کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی مولا۔ جو جو اس محفل میں شامل ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس محفل کو دیکھ رہے ہیں مولا، ان تمام کی حاضری کو قبول فرما مولا کریم۔ تو کریم ہے کرم کر دے مولا، تو رحیم ہے رحم کر دے۔ اپنے محبوبین کے صدقے مولا جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کورونا وائرس جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے ہاسپٹلوں میں ہے مولا، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو اس بیماری میں کورونا وائرس میں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مولا، انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما مولا کریم۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے رشتہ دار اس دنیا سے گئے ہیں، قبرستان بھر چکے ہیں، روزانہ میتوں کی خبر آتی ہے مولا، ان تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرما مولا۔ تو کریم ہے کرم کر دے مولا، تو رحیم ہے رحم کر دے مولا۔ تو نے ہمیں اس بیماری سے بچایا ہوا ہے مولا، ہمیشہ اس بیماری سے بچائے رکھنا مولا کریم۔ اپنا فضل ہم پر دیر قائم رکھنا مولا، تو اپنا فضل عطا فرما مولا کریم۔ تو کریم ہے کرم کر دے مولا، تو رحیم ہے رحم کر دے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبتوں میں گرفتار ہے ان کی مصیبتوں میں آسانیاں عطا فرما مولا کریم۔ جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ جو بے اولاد ہے مولا حسنین کریمین کے صدقے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے، اپنے محبوب کے غلاموں کے صدقے مولا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما مولا کریم۔ جن کی اولاد ہے نافرمان ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے مولا کریم۔ جن کے جوان بیٹے ہیں جوان بیٹیاں ہے رشتے نہیں ملتے، غیر سے اچھے رشتے عطا فرما مولا کریم۔ جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما مولا کریم۔ اس بستی میں کیونکہ اس بستی والوں نے تیرے مقدس گھر کو مولا، اس مسجد کو بنانے میں بڑی محنتیں کی ہے، بڑی خدمتیں انجام دی ہے، اور ابھی بھی مولا لوگ اپنی نیک کمائی میں سے ہر مہینے اس مسجد کے اخراجات کے لیے اپنی نیک کمائی میں سے لوگ اس مسجد کی امداد کرتے ہیں مولا۔ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے گھروں میں روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ان کے بچوں کو نیک نصیبیں عطا فرما، دینی دنیاوی پڑھائی میں مولا ان کے بچوں کو کامیابی کامرانی نصیب عطا فرما مولا کریم۔ تیرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں مولا ہم نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل سجائی مولا، اس محفل کو قبول فرما لے مولا، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو بھی بیان کیا گیا ہے مولا اگر اس میں غلطی ہوئی ہو تو مولا اپنی رحیمی کریمی سے معاف فرما مولا کریم۔ جو باتیں اچھی بیان کی گئی ہے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تو کریم ہے کرم کر دے مولا، تو رحیم ہے رحم کر دے مولا، تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا لے مولا۔ اس محفل میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا، جس طرح ابھی تک تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں مولا۔ مولا رات کی تاریکی میں تنہائی میں ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں مولا، بڑے گنہگار لوگ ہیں، لیکن تیرے محبوب کے امتی ہے مولا۔ امام حسین کی محبت میں محفل میں آئے ہیں مولا، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جس طرح ابھی تک تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے مولا، آنے والی آخرت میں بھی مولا ہمارے عیبوں کو چھپا لینا مولا۔ ہمیں آئندہ زندگی میں نیکیاں کرنے والی لمبی عمر عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ تو کریم ہے کرم کر دے اے پروردگار، تجھے کرم کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وصفينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله